بنایا، جو قاعدہ بنایا نا، جو نیم بنائے، اس نیم کو فالو کرنا ہے۔ اگر اب کوئی اللہ کی اس نیم کو فالو نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول اور رسول کی اور نکل جاوے اس کے حدوں سے، تو ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہو جا رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف جو ترکے کا جو مال ہے، وہ اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ کتنے کو کتنے حصہ دیا جائے گا۔ بیٹا ہو تو کتنا حصہ دیا جائے گا، بیٹی ہو تو کتنا حصہ دیا جائے گا، بیوی کا حقوق ہوگا یا نہیں ہوگا، ماں کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، پوتا کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے بے شمار لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ نے حدود بیان کر دیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، شادی بیاہ کر دیتے ہیں اور ان کو حقوق کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جن کا اگر بیٹیوں کا حق قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو بیٹیوں کو اتنا حصہ دیا جائے گا، اگر بیٹوں کا حصہ ذکر کیا گیا ہے قرآن میں تو بیٹوں کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پوتے کا حصہ اگر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو پوتوں کا حصہ دیا جائے گا۔ لہٰذا جتنے کا جو حصہ ہے وہ حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، کہ یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کو، اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ تو اللہ نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیٹا ہو تو 2 حصے، بیٹی ہو تو 1 حصے، یہ متعین کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ باپ کے مرنے کے بعد زمین میں جو حصہ بنتا ہے، یعنی اگر زمین 3 کٹھا زمین ہے تو 2 کٹھا زمین بالکل کے بیٹا کو ملے گا اور 1 کٹھا زمین بیٹی کو ملے گی، اگر 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے تو۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ باپ نے جو چھوڑ کر گئے ہیں 3 لاکھ روپے، اور جس میں سے 1 بیٹا بھی ہے اور 1 بیٹی بھی ہے، 1 بیٹی بھی، تو بیٹا کو 2 لاکھ روپیہ ملے گا اور بیٹی کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ کیونکہ بیٹی کو اس لیے کم، یہاں پر اشکال کرتے ہیں کہ بیٹی کو کیوں کم دیا جا رہا ہے، تو بیٹی کو اس لیے کم دیا جا رہا ہے کہ بیٹی جہاں سسرال جائے گی، جہاں شادی کر کے جائے گی، ان کو وہاں بھی حصہ دیا جائے گا، ان کے شوہروں میں ان کا حصہ ملے گا، ان کے سسرال میں ان کا زمین جائیداد میں ان کا حصہ ہوگا۔ اور لیکن بیٹے کا چونکہ دوسری جگہ سے کہیں ملنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں کی ذمہ داری، ماں جو ہے وہ ماں کی ذمہ داری اٹھانا اب بیٹے کے ذمہ ہو گیا ہے، لہذا اس بنیاد پر بھی ان کو زیادہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو 3 ذمہ داری ہو گئی۔ ایک تو گھر سنبھالنے کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر، بیٹی کے اوپر نہیں، دوسرے ماں کو سنبھالنے کی ذمہ داری، اور تیسرے یہ کہ پورا گھر کا، اور تیسرے یہ کہ پورے گھر کا خرچہ اب ان کو کہیں اور سے مال ملنے کی امید نہیں ہے، لیکن لڑکی کو یہاں سے بھی ملا ایک امید، پھر سسرال میں جائیں گے وہاں سے ان کو ملے گا، پھر وہاں کے جو شوہر ہوں گے ان کے حق میں ہوگا، اور ماں کی ذمہ داری بھی ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا آدھا مال جو کہ چھوڑ مرے تمہاری عورتیں، اگر نہ ہو ان کی اولاد، اگر ان کے لیے اولاد ہے تو تمہارے واسطے 4تھائی حصہ ہے، اس میں چھوڑ گئی بعد وصیت کے، جو کر گئی بعد قرض کے، اور عورتوں کے لیے 4تھائی مال ہے، اس سے جو چھوڑ مرد تم اگر نہ جاؤ اولاد، اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، اس میں سے جو کچھ۔ اسی کو قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے یہ قانون اوپر سے آسمان سے بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے کوئی بہن کو، ہم بیٹی کو نہیں دیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ بالکل شادی ہو جاتی ہے، شادی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دے دلا کے ختم کر دیتے ہیں، اور جب وراثت میں جو باپ کا جو وراثت ہے اس وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، اور یہ ہوتا چلا رہا ہے۔ غیر مسلموں میں تو ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی یہ چیز بالکل چلا جا رہا ہے کہ بیٹیوں کو بالکل کوئی پوچھتا ہی نہیں، لگتا ہے کہ بیٹی کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کر رہا ہے، جو بھائی ایسا کر رہا ہے، نہیں دے رہا بہنوں کا حصہ، وہ بالکل غلط کر رہا ہے، اور قیامت میں ان کو گرہبان پکڑا جائے گا اور بھائی سے حساب کتاب ہوگا۔ لیکن یہاں پر بہن کو پوچھنا چاہیے، اگر بہن معاف کر دے کہ ہم بھائی ہم نہیں لینا چاہتے آپ رکھ لیجئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوچھ ہی نہیں رہے، زبردستی ان کا مال بھی لے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔
یہ بالکل غلط ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یہ بتا دیجئے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، آپ ذرا بتائیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ ایک ڈائری پہ لکھ لیجئے کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کی زمینیں کتنی ہیں، باپ کے پیسے کتنے ہیں، اور بیٹا بیٹی کتنے ہیں، پوتے کتنے ہیں، کون زندہ ہے کون مر گیا ہے۔ یہ پورے کا آپ نقشہ بنا کے ایک مولانا کے پاس جائیں اور وہ پھر آپ کو نقشہ سمجھا دیں گے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اس حساب سے آپ لوگ بھائی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، اس حساب سے آپ جا کے وہاں پر سمجھا دیں گے، اور اس حساب سے جب ان کو سمجھائیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس حساب سے کرنا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو وراثت کا معاملہ قرآن میں بیان فرما دیا گیا ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اس میں آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا ہے کہ ہم وراثت میں یہ چیز کو آگے کر دیں گے اور یہ چیز کو پیچھے کر دیں گے، یہ بالکل غلط ہوگا۔ قرآن نے اسی کو کہا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ اور اس کے رسول کا کہ اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے ان کی بڑی مراد ملنے والی۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کے اس کو رسول کی اور نکل جاوے اس کی حدوں سے، اللہ کی حدود سے آگے جا کے نکل جاوے، اور اس کو آگ میں ہمیشہ رکھے گا اور اس میں اس کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اس لیے یہاں پر بھائی بہنوں کا حق نہیں کرنا، دنیا میں تھوڑی لذتوں کے لیے تھوڑی خواہشوں کے لیے اپنے بہنوں کا حق مار لینا اور اپنے ماں کا حق مار لینا، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور اس طرح کی یہاں پر آپ بالکل سوچ سمجھ کے رہیں کہ کسی کا بہنوں کا حق نہیں مارنا ہے۔ اگر بہن آپ کو زمین میں سے حصہ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا حصہ نکال دیجئے لیکن میں لوں نہیں، آپ میرا حصہ آپ ہی رکھ لیجئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہن خوشی سے دے کہ باپ کی زمین میں اگر بہن اپنا حصہ دے بھائی کو، ایک الگ بات ہے، لیکن نہ نکال کے دینا اور زبردستی ان سے قبضہ لینا، یہ تو سراسر مجرم ہے، اور ایسے لوگوں کو کل قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے اپنا واقعہ بیان کر دے کہ ہمارے ابو دادا کا انتقال ہوا تو چاروں بھائی میں، ہمارے ابو چاروں بھائی میں تقسیم ہوا۔ چاروں بھائی میں جب تقسیم ہوا تو وہ لوگ آپس میں تقسیم کر لیا، اور اس میں جتنی دو بہنیں تھیں دونوں بہنوں کا حصہ بھی نکال دیا گیا۔ پھر ماں کا حصہ یعنی ہمارے دادی کا حصہ بھی، پہلے دادی کا حصہ پھر بہنوں کا حصہ، پھر بھائی میں جو بچے وہ بھائی میں آپس میں اس حصے کو تقسیم کیا گیا۔ تو آپ حصے کو تقسیم کرنے میں ایک دوسرے کا بالکل خیال کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو اگر خیال نہیں کرتے ہیں تو آپ بالکل سراسر مجرم ہیں، اور آپ مجرم ہیں، آپ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اس لہٰذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آگے اسی طریقے سے آگے قرآن نے کہا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنے میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ۔ اور جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کرے یعنی زنا کرے تو تمہاری منکوحہ بیویوں میں سے سو تم ان لوگوں تو لوگ ان عورتوں کو اس فعل پر 4 آدمیوں اپنے میں سے یعنی مسلمان آزاد عاقل بالغ مذکور گواہ کر لو تاکہ ان کی گواہی پر حکام سزا آئندہ جاری کرے۔ سو اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ تم ان کو بحکم حاکم گھروں کے اندر سیاستاً مقید رکھو یہاں تک کہ یا تو موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ یعنی حکم ثانی تجویز فرما دے۔ بعد حکم ثانی اس سلسلے میں تجویز ہوا اس کا ذکر معارف و مسائل میں آ رہا ہے۔ سزائے زنا میں کچھ زن منکوحہ کی تخصیص نہیں بلکہ جون سے دو شخص وہ بے حیائی کا کام یعنی زنا کرے تم میں سے یعنی بالغ عاقل مسلمانوں میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر بعد اذیت پہنچانے کے اگر وہ دونوں گزشتہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں یعنی پھر ایسا فعل ان سے سرزد نہ ہو تو ان دونوں کے کچھ تعارض نہیں بلکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں رحمت والے ہیں اس لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات صاف ارشاد فرمائی ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن، جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے تو بند رکھو ان میں سے۔ اب یہاں پر لڑکوں کو پیغام دیا لڑکیوں کے تعلق سے کہ آپ بلا وجہ اپنی بیویوں پہ شک ظاہر نہ کریں، بلا وجہ اپنی بیویوں پہ شک ظاہر نہ کریں۔ جو شک کی بیماری ہوتی ہے وہ آپ اپنی بیوی کو بہت سے لوگ شک کرتے رہتے ہیں کہ تم فلاں سے بات کر رہی ہو، تم فلاں سے بات کر رہی ہو، تمہارا وہاں سے چکر چل رہا ہے، تمہارا ایسا چل رہا ہے، تم فلاں ایسی ہو، تمہارا کریکٹر صحیح نہیں ہے اور تم ایسی۔ تو اللہ کے رسول اور وہ یہاں تک کہ باضابطہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم فلاں آدمی سے غلط رشتے سمبند بناتی ہو۔ ایسے میں قرآن نے بتایا ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں کو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ تم 4 گواہ لاؤ، 4 مرد گواہ لاؤ اور بتاؤ کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ یہ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ قرآن نے صاف اعلان کر دیا اگر کوئی عورت کو کوئی بیوی کو اگر کوئی بیوی کو کوئی ستاتا ہے اور وہ مرد ان کو ستاتا ہے ان کا شوہر اور ان کو کہتا ہے برا بھلا کہتا ہے تو ان سے کہنا چاہیے کہ تم 4 گواہ لاؤ کہ میں نے یہ غلط کام کی ہے۔ اگر کوئی یہ صاف اعلان کر دے کہ تم نے فلاں سے ریلیشن شپ منایا ہے تو ان سے کہا جائے گا قرآن کے مطابق تم 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری سزا متعین ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے لیے صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو یہ الزام دیتے ہو کہ ان کا غلط رشتہ ہے، کہیں سے انہوں نے غلط حرکتیں کی ہیں تو تم کو 4 گواہ دینا ضروری ہے، اور اگر 4 گواہ نہیں دے سکتے ہو تو پھر تم بیوی پہ الزام نہیں لگا سکتے اور اس طرح کے کام نہیں کر سکتے۔ آگے جب گواہی دے دی گی تو پھر اس کے بعد قرآن نے متعین کیا کہ سزا کیا دینا ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے جو شک کی بیماری کسی کو لاحق ہو جا رہی ہے، بات پر بیوی کو ٹارچر کرنا، بات پر بیوی کو بتانا، یہ سب غلط بات ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اپنے شک کی بیماریوں کو ختم کر لینا چاہیے۔ اور آگے قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بیویوں کو بھی نصیحت کی کہ اپنے شوہروں کی امانت میں بالکل خیانت نہ کریں، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے آگے چل کر تمہارے گھروں کے ٹوٹنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کام ہے، اور گناہ تو وہ تو ہے ہی، گناہ تو ہونا ہی ہے، لیکن تمہارے لیے آگے چل کے تمہارے گھروں کے ٹوٹنے کا اور تمہارے لیے بے شمار نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسی عورتوں کو اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی کو قرآن نے کہا آگے قرآن نے کہا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے تو بند رکھو ان عورتوں کو گھر میں۔ یہاں تک کہ یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ اگر گواہی متعین ہو جائے اور گواہی دے دیا جائے تو آپ ان عورتوں کو گھروں میں
طلاق پھر بھی نہیں دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کر لی، کسی شادی شدہ عورت کسی سے زنا کر لی تو ایسا نہیں ہے کہ طلاق ٹوٹ جاتی، یعنی مطلب ایسا نہیں ہے کہ شادی ٹوٹ جاتی، شادی بالکل نہیں ٹوٹتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر ان سے غلط کام ہو گیا ہے، اگر عورتوں سے غلط کام ہو گیا ہے تو شوہر کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب تم ان کو طلاق ہی دو، بلکہ قرآن نے بیان کیا کہ کرنا کیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان عورتوں کو گھروں میں ان کو متعین کر دو، یا تو تم اگر چاہو تو ان کو سمجھا بجھا کے اور معافی تلافی کر لو، اور اگر نہیں تو ان کو گھروں میں تم بند کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حکم ثانی نافذ فرما دے۔ حکم ثانی یہی ہوگا کہ ان سے معافی تلافی کریں، آئندہ نہ ایسا کرنے کے تعلق سے ان کو کہے کہ آئندہ توبہ استغفار کرو، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ نہ ایسا نہ کرو۔ لیکن اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی اس چیز پہ ملوث رہتی ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ ایسی بیوی کو طلاق دے دے، اور ایسی بیوی کو طلاق دے کر اپنا جان چھڑا لے، کیونکہ جو عورت اپنے کریکٹر کے حساب سے صحیح نہیں ہوتی، قرآن نے کہا کہ ایسے عورتوں کے تمہارے لیے، تمہارے نسل کے لیے بھی غلط چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ایسی عورتیں جو ایک مرتبہ غلطی ہونے کے باوجود سمجھایا نہیں مانے، اس کے باوجود وہ غلط کاموں کی طرف جا رہی ہے، تو پھر آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ طلاق دے دیجئے اور اپنا جان کو اس سے چھٹکارا حاصل کروا لیجئے۔ اب طلاق کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ طلاق کا مسئلہ اصل یہی ہے کہ طلاق مجبوری کی حالت میں جب ایک دوسرے کے آپس میں نہیں بن رہی ہو اور بہت زیادہ سمجھانے بجھانے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے بعد پھر بھی نہیں مانی جا رہی ہے، پھر ایسی صورت میں آپ ان کو طلاق دے کے آپ اپنا راستہ، وہ اپنا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ اسی کو شریعت کہتی ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ سائمہ پروین جی کے شاید طبیعت خراب ہے، مفتی صاحب میرے دادی کے لیے کریں، میرے دادی کی طبیعت خراب ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئے، اسپورٹ جی تشریف لے آئے ہیں، ملو خان جی تشریف لے آئے ہیں، ہمارے کنگ بوائے جی تشریف لے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کریں گے ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر صاف قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، کہ اگر وہ انہوں نے بدکاری کر لی ہے تو ان کے لیے توبہ استغفار کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ اور توبہ کے استغفار اور توبہ کے قبول ہونے کے لیے ایک چیز شرط یہی ہے کہ جب تک توبہ کے لیے استغفار نہیں کرتے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم نہیں کرتے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں اور آپ کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ کیونکہ توبہ کے قبول کرنے کے لیے شرائط یہ تھا کہ آپ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ اس تک قدم بڑھانے کی جرأت نہ کرے۔ اسی کو قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بیوی ایسی ہے تو اس کو سمجھا بجھا کر رکھے، جب معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے تو ان کا بستر الگ کر دو۔ چلیے آگے قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وكان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذین يعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین يموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں۔ اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب
عذاب دردناک۔ اب یہاں پر قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ توبہ کس کی قبول کی جاتی ہے اور توبہ کس کی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ توبہ کے شرائط اللہ نے یہاں پر بتائی دیے ہیں کہ توبہ انہی کی قبول کی جاتی ہے جو موت سے پہلے توبہ استغفار کر لے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے اور برے کام کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلبی کر لے اور کہہ لے کہ معافی تلافی کر لے اور کہہ لے کہ اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اور آگے قرآن نے کہا وَإِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت حاضر ہو جائے، جب موت کا فرشتہ تمہیں نظر آنے لگے، موت کا فرشتہ جب دیکھ رہے ہو غرغرے تمہیں آنے لگے، موت کا فرشتہ تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے اور اس وقت تم کہہ رہے ہو کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں، ہندو سے مسلم بنتا ہوں، سکھ سے عیسائی سے اور مسلم بنتا ہوں، تو اور یاد رکھو پھر ایسی صورت میں آپ کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے اور موت کا فرشتہ تمہیں آنے لگے، دکھنے لگے، اس وقت تک پھر تم توبہ کرتے ہو تو یاد رکھو اس وقت تمہاری توبہ قابل قبول نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا فرعون توبہ نہیں کیا، اپنے آپ کا خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اپنے آپ کو اللہ کہتا رہا، اپنے آپ کو ایشور اور بھگوان کہتا رہا، اپنے آپ کو پوری زندگی فرعون کہتا رہا میں خدا ہوں۔ لیکن جب وہ دریائے میں نیل میں ڈوبنے لگا اور دیکھنے لگا کہ فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں تو کہنے لگا کہ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے ان کے منہ میں دھول جھونک دو کہ یہ اب ایمان لاتا ہے۔ فرشتوں کو دیکھ کر انہیں پوری زندگی یقین نہ ہوئی کہ اللہ ہے، لیکن اب انہیں یقین ہو رہا ہے، لہٰذا ان کے منہ میں مٹی جھونک دی گئی اور کہا گیا کہ اب توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ توبہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے نظر آ جائیں تب تمہیں اللہ یاد آ جائے اور اس سے پہلے تم نے پوری زندگی اللہ کو ٹھکراتے رہے تو تمہاری توبہ قابل قبول ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ایسے کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب سامنے آ جاوے ان میں سے کسی کی موت، یہاں تک کہ سامنے آ جاوے ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا کہنے والے کو اللہ نے زبردست یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کا ایک نیم اور قاعدہ ہے، تم اس وقت اللہ کو پکار رہے ہو، تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ آگے قرآن نے کہا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو میراث میں لے عورتوں کی زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کے واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی صریح اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھاوے تو شاید تم کو پسند نہ آوے، ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہے اس میں بہت خوبی۔ یہاں پر اللہ نے ایک بات صاف اعلان فرما دی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جن کو عورتیں کسی وجہ سے ان کی ایک خوبی آپ کو برائی لگتی ہے، ان بیویوں کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، قرآن نے کہا کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ اچھائی رکھی گئی، کچھ خرابیاں رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ کو بیوی کے اندر کوئی برائی لگتی ہے تو قرآن نے کہا کہ اگر ایک برائی لگتی ہے تو کم سے کم ان کے اندر 2-3 برائیاں لگتی تو ان کے اندر کوئی ایک تو اچھائی ضرور ہوگی، تو تم درگزر کر دو، برائیوں کو ختم کر دو، اگنور مارو، اور تم اس کو چیز کو لو جو ان کے اندر اچھائی بھری ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
تعجبوهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، کہ اگر تم تم کو نہ بھاوے لیکن ہو سکتا ہے ان کی کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوگی، وہ چیز اگر تمہیں اچھی لگ رہی ہے تو تم اس کو آگے لے کر چلو، کیونکہ معاملہ اگر تم آگے نہیں کر سکتے ہو تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ بلہذا بیویوں کے اندر یہ چیزیں تلاش کرنا کہ ان کے اندر برائیاں ہی بھری ہوئی ہیں، ان کے اندر دنیا کی ایسی عورتیں ہیں کہ اس طرح کی عورتیں دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، اور ان عورتوں کے ساری دنیا کی عورتوں کو ملا کر سب سے زیادہ ان کے ہر شوہر کو یہی شکایت ہوتی، بلکہ ہم کہہ ہر شوہر تو نہیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لیکن اکثر چونکہ پایا گیا تو اکثر اپنی بیویوں کو لوگ یہی طعنہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ برائیاں ہیں، دنیا کی بیکار عورتیں ہیں، میری قسمت پھوٹی تھی کہ ان سے شادی میری ہو گئی، ان سے میری شادی ہو گئی، میری قسمت پھوٹی ہوئی تھی کہ ان سے شادی ہو گئی، میرے دور دور سے رشتے آ رہے تھے لیکن کیا تھا کہ ان سے ہو گئی۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا اور عورتوں کو اس طرح باتیں کر کے ان کو گویا کہ دلی تکلیف پہنچانا ہوا۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم کو کوئی خرابی لگتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگنور مارو، ان کے اندر اچھائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کی ہی اندر تمہیں برائی، اب عورتوں کو بھی تو یہ کہنے کا حق ہوتا ہے کہ بھائی میری قسمت پھوٹی تھی، ایسا شوہر مل گیا، اس سے اچھا تو مجھے کوئی بہت اچھا رشتہ آ رہا تھا، تو عورتیں بھی کہہ سکتی ہے، لیکن عورتیں تھوڑا برداشت کرتی ہے، نہیں کہتی ہے، ایسی بات نہیں کہتی۔ لیکن تم اپنی بیویوں کو اگر طعنہ دیتے ہو تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اپنے ماں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے پورے پریوار کو چھوڑ کر آئی ہے، آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کی عزت احترام کر رہی ہے، آپ کے گھر میں آپ کی ماں کی عزت، آپ کی بہن کی عزت کر رہی ہے، آپ کے بے شمار چیزوں کی عزت کر رہی ہے، اور آپ کو اس طرح کے طعنے دے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کے لیے کر رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اور اس لیے غلط ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر قرآن نے کیا کہا کہ گزران کرو ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، پھر اگر وہ تم کو نہ بھاوے تو شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اللہ نے رکھی ہو، اس میں بہت خوبی ہو سکتا ہے، اللہ نے بے شمار ان کی خوبیاں رکھ دی ہوں، تو ایک خوبی اگر ایک برائی نظر آ رہی ہے تو ایک اچھائی بھی ان کے اندر ہوگی، برائی کو اگنور مارو، اچھائی کی آگے لے کر چلو، اس طریقے سے آپ کی زندگی صحیح گزرے گی۔ اگر تم برائی کو ہی تلاش کرتے رہو گے تو یاد رکھو، آدمی جو کہتے ہیں کہ مکھی وہیں بیٹھتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے، تو آپ گندگی چیزوں پر یعنی آپ برائی کو تلاش نہ کریں، آپ اچھائی کو تلاش کر کے ان کے رشتوں کو آگے بڑھائیں۔ آگے قرآن نے کہا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، اور دیکھ چکے ہو ایک کو بہت سا مال، تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ، کیا لیا چاہتے ہو اس کو ناحق اور صریح گناہ ہے، اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو، اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے تک، اور لے چکے وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔ یہاں پر اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بلا وجہ کسی کو طلاق دینا اپنی زندگی کو خراب کرنا ہے۔ تھوڑی سی بات پر طلاق کا الفاظ استعمال کر دینا، چھوٹی سی بات پر عورتوں کا اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس لیے کہ نہ عورتوں کو معلوم ہے کہ اس کے خرابی آگے چل کے کیا ہو سکتے ہیں، اور نہ مردوں کو معلوم ہے کہ اس کی خرابیاں کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا طلاق کا لفظ یہ کہنا ہی جرم ہے، اس لیے اللہ نے حلال تو اس کو رکھا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مجبوری کی حالت ہو جائے، بہت زیادہ سمجھ لیجیے ایک دم استھتی مرنے کی آ جائے، تب جا کے ایسی صورت میں طلاق کا کچھ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اور طلاق کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن آپ بات پہ طلاق کی بات کہیں، بات پہ طلاق کا مطالبہ کریں، عورتوں کو بھی سمجھایا کہ بات پہ اپنے شوہروں کو ٹارچر نہ کرو، بات پہ طلاق یہ نہ کہو کہ مجھے طلاق دے دو میں دوسری جگہ دیکھ لوں گی، اور شوہر کو بھی حکم دیا کہ بات پہ اپنی بیوی کو طلاق کا دھمکی دینا، طلاق کا الفاظ بول دینا، بلکہ پورا قرآن نے سمجھایا ہے کہ اگر تم اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو سدھارنا کیسے ہے، کیسے تمہیں
حل کر کے چلنا ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں میں کیا خوبی ہو سکتی ہیں، مردوں میں کیا خوبی ہو سکتی ہیں، یہ سیکھ کر اور تمہیں آگے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ ایک مرتبہ انسان کی شادی ہونے کے بعد یہ ایسی استھتی بن جاتی ہے گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے گویا آپ دونوں کے لیے جوڑا بنایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو اگر ابھی بھی آپ لے کر چل رہے ہیں تو یاد رکھیے پھر زندگی ہر ایک کی نہیں چل پائے گی، اس لیے کہ ہر ایک کے اندر اچھا سے اچھا ہو یا برا سے برا ہو، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں۔ اگر تم اس کو لے کر چلو گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ اسی کو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک حد تک بہت ہی جو طلاق کا آپشن رکھا گیا ہے اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے قرآن نے کہا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ کنگ بوائے بول رہے ہیں کہ آپ ہماری شادی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اچھا جی، کب شادی ہو رہی ہے آپ کی، کہاں شادی ہو رہی ہے؟ نیوتا بھیج دیجئے ہم کو۔ اچھا، میرے واٹس ایپ پہ آپ کارڈ بھیج دیجئے۔ نہیں ہوگا، نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ نیوتا کے پیسے پہنچ جائیں گے آپ کے پاس، پیسے کے ذریعے ہم شامل ہو جائیں گے آپ کی نکاح میں۔ اگر ہم نہیں آ پائے تو ہمارا پیسہ شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی شادی تو میرے خیال سے ہو گئی ہے نا، کہ نہیں ہوئی ہے؟ اچھا، مینی جی کہہ رہے پاکستان اسرائیل سے آ رہے ہوا، اسرائیلی لوگ ہمارے لائیو میں جوڑ رہے ہیں کیا؟ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ آپ کا نمبر نہیں ہے؟ نمبر میرا کس میں ہوگا؟ آپ کو میرے کمنٹ میں ہوگا، کسی کمنٹ میں یا کسی شارٹ ویڈیو میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے تو میں بول دے رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے۔ اچھا، سمجھے؟ ہاں، نصرت فاطمہ جی کو بڑا مزہ آ رہا ہے، خوب ہنسی آ رہی ہے ان کو۔ کہاں مہاراشٹر شادی ہے؟ کہاں ہے آپ کی شادی، کہاں ہو رہی ہے؟ الحمدللہ فور ایوری تھنگ۔ اچھا، ریحان خان، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے آپ کی شادی میں۔ ہم نہیں پہنچیں گے تو ہمارا پیسہ پہنچ جائے گا، آپ کے نیوتا کا جو پیسہ ہوتا ہے 2 روپیہ 5 روپیہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، نمبر لے لیجیے گا وہاں سے، نہیں تو میں بول دے رہا ہوں، لکھ لیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے لکھ لیجیے۔ اچھا، 78607860445380۔ پھر لکھو 7860445380، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر قرآن نے کہا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہاں پر اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کے نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا، یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جیسے
ہاں، جیسے یہاں پر اگر یہاں پر کہا کہ وہ عورتیں جو جن سے تمہارے باپ نے یعنی تمہاری ماں کے علاوہ تمہارے باپ نے شادی کیا ان سے، اور مثال کے طور پہ تمہارے باپ نے 4 شادی کی اور ایک بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دی ہے نا، اور آپ ان ماں سے نہیں ہیں، آپ پہلی والی ماں سے ہیں، اور تو آپ ایسی صورت میں آپ جوان ہو گئے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم باپ کی منکوحہ سے یعنی باپ نے جن بیوی کو طلاق دیا، چونکہ وہ آپ کی ماں نہیں ہے، آپ کی ماں کوئی دوسری ہے، کیونکہ آپ کی ماں وہ سوتیلی ماں کی طرح، تو آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی باپ نے جن عورتوں سے شادی کی ہے وہ عورتوں سے باپ نے چاہے صحبت کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف نکاح ہی کر لیا ہے اور نکاح کرنے کے بعد فوراً طلاق دے دیا ہے تو بھی آپ ان کا بیٹا یعنی ان کا بیٹا ان عورتوں سے، ان ماں سے جو سوتیلی ایک طرح سے ہوئی ان کی یا سوتیلی نہیں بھی ہوئی، ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن نے بالکل منع کر دیا ہے کہ جو عورتوں جن سے آپ کے باپ کی شادی ہو گئی، جن عورتوں سے آپ کے باپ کی شادی ہوئی تو بیٹا ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ کہ صحبت ہو یا نہ ہو۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اچھا، یہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ، مگر جو پہلے ہو چکا یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا، برا چلن ہے، یہ برا چلن ہے، یہ بے حیائی کے کام ہے کہ جن عورتوں سے شادی تمہارے باپ نے کیا انہی عورتوں سے شادی تم بیٹا ہو کر کرو گے، یہ بالکل جائز نہیں ہے نا۔ یہ تو اپنی ماں کے علاوہ سوتیلی ماں ہو جائے یا پھر وہ ماں ہو جائیں گی جن سے آپ کے والد نے شادی کیا، صحبت بھی نہیں کیا، ان کو طلاق دے دیا، تو ان عورتوں یہ اللہ نے ایسا قرآن میں اس لیے فرمایا، اللہ نے قرآن میں ایسا اس لیے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں یعنی جہالت کے زمانے میں حضور جب دنیا میں تشریف لائے اور مکہ میں تشریف لائے، اس وقت ایسی ہوتی تھی کہ باپ جس عورتوں کو طلاق دیتے تھے وہ بیٹا جو ان کا بڑا ہوتا تھا وہ ان عورتوں سے شادی کر لیتا تھا۔ یہ قرآن نے اس کو منع فرمایا، اس لیے منع فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جن عورتوں سے باپ شادی کرتے تھے اور باپ کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دیتے تھے تو یہ بیٹا جو ان کا تھا اور ان سے تو سوتیلی ماں ہوتی تو ان سے یہ نکاح کر لیتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل بے حیائی ہے، برائی ہے، غضبناک ہے، اللہ برا چلن ہے، اللہ کے غضب کو، غصے کو دعوت دینے والی ہے، لہٰذا ایسے نہیں کر سکتے۔ پھر آگے قرآن نے ایک اور بیان فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ کوئی بھی آدمی اپنی کن عورتوں سے شادی کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس کا قرآن نے بیان کیا۔ پورا چیپٹر قرآن میں آیا ہے کہ اس کو بیان کیا کہ کن عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے اور کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، کون سے رشتے کی بنیاد پہ شادی ہو سکتی ہے، کون سا رشتہ انسان کو اس چیز سے بچاتا ہے اور کون سا رشتہ انسان کو شادی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس لیے پورے عورتوں کا اس میں ذکر کر دیا گیا ہے کن عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں اور کن عورتوں سے شادی آپ نہیں کر سکتے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، کہ حرام ہوئی ہے تم پر تمہاری مائیں، کوئی اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ اپنی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو، چاہے وہ اپنی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو، کوئی بھی آدمی اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری کہا اور وبناتکم، اور اپنی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ بیٹی اپنی ہو یا سوتیلی ہو، وہ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ واخواتکم، اور اپنی بہنوں سے بھی شادی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ بہن سوتیلی ہو یا اپنی ہو، یہاں پر دونوں اور رضاعی ہو، اس سے بھی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ وعماتکم، اور اپنی پھوپھیوں سے بھی کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے، پھوپھی جو ہوں گی ان سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنی پھوپھی ہو، رضاعی پھوپھی ہو یا کوئی بھی پھوپھی ہو، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ وخالاتکم، اور خالاؤں سے شادی نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی سوچ لے کہ ہم اپنی خالہ سے شادی کر لیں تو یہ بالکل ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے کہ کوئی آدمی اپنی خالہ سے شادی کرے۔ وبنات الاخ، اور بیٹیاں بھائی کی،
اور بھائی کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے، وہ بنات الاخت اور بہن اور بھائی کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات، بھائی کی بیٹی اس کی بھتیجی ہوگی اور بہن کی بیٹی ان کی بھانجی ہوگی، تو نہ کوئی اپنی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اپنی بھتیجی یا بھانجے سے شادی یا بھتیجے سے شادی کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی سوچے کہ لاؤ اپنے بھتیجے سے شادی کر لے، یہ بالکل سراسر اسلام میں غلط ہے۔ تو کوئی وبنات الاخی، بھائی کی بیٹی سے بھی شادی نہیں کر سکتا، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹی بھی شادی نہیں کر سکتا، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، بلکہ آپ نے کسی ایسی عورت کا دودھ پیا جو دودھ پلانے آپ کے گھر میں آتی تھی، دائیاں جس کو کہہ لیجئے، تو وہ گویا کہ آپ کی رضاعی ماں، دودھ پلائی ماں شریک ہوئی۔ لہٰذا اب اگر کوئی آپ سوچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی جوان عورت تھی، 18 19 سال 20 سال 25 سال کی عورت تھی، اور اس نے آپ کو بچپن میں دودھ پلا دیا تھا، اس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلا دیا تھا، تو لہٰذا اب آپ بڑے ہو گئے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جن عورتوں نے مجھے دودھ پلائی ہے، یعنی جن عورتوں نے مجھے دودھ پلائی ہے ان سے ہم نکاح کر لیں، تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ آپ کی گویا دودھ پلائی ماں بن گئی، دودھ پلائی شریک ماں بن گئی، اسی کو رضاعی ماں بولتے ہیں، کہ وہ ماں جو دودھ پلائی ہے ان سے آپ شادی بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور دودھ کی بہنیں اور وہ اخواتکم اور دودھ کی بہنیں بھی، یعنی انہی عورتوں سے ایک ایسی عورت نے بھی دودھ پیا تھا، ایک ایسی بچی نے بھی دودھ پیا تھا، جس وقت آپ دودھ پی رہے تھے اور جس وقت وہ دودھ پی رہے تھے، دونوں ساتھ میں شامل ہیں، تو گویا کہ دونوں بھائی بہن بن گئے۔ لہذا ان عورتوں سے جتنے بھی دودھ پیے ہوں گے اور ان عورتوں سے جتنے بھی دودھ پیے ہوں گے ان سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہو گئی، بھائی یا بہن ہو گئے ہوں گے، ہے نا۔ ان ایک عورتیں ایسی ہیں جو ماں کے علاوہ سے آپ نے دودھ پیا، اور ان عورتوں سے کئی بچوں نے دودھ پیا، کئی بچیوں نے دودھ پیا، تو یہاں تک کہ رشتہ جائے گا کہ جن بچیوں نے ان سے دودھ پیا ہے ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کو کہا، اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں۔ اب اگر یہاں پر تمہاری عورتوں کی مائیں کون ہیں؟ تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری بیوی کی ماں کون ہوگی؟ تمہاری کیا ہوگی؟ تمہاری بیوی کی ماں کیا ہوگی؟ ساس ہوگی نا جی۔ تمہاری بیوی کی ماں تمہاری کیا ہوگی؟ بولو جلدی۔ تمہاری ماں کی بیوی کون ہوگی بتاؤ؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں کون ہوں گی؟ ساس ہوں گی نا۔ تو تمہاری وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ مدر ان لا، صحیح، تمہاری عورتوں کی مائیں ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری ساس سے۔ آج کل تو ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ لوگ ساس کو ہی جو ہے نا بندوق دکھا رہے ہیں۔ بندوق دکھانے کا مطلب یعنی ان کو وہی پسند آ جا رہے ہیں اور انہی کے چکر میں لوگ پھنسے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ساس نے بیٹی کا رشتہ لگایا تھا کہ میری بیٹی کا ان سے نکاح ہو جائے، اور داماد نے ساس کو لے کے فرار ہو گئے۔ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ساس جو ہے جوان ہوتی ہے، بیٹی جوان ہے ہی ہے ماشاءاللہ، اور ساس بھی جوان ہوتی ہے، تو وہ لڑکا سوچتا ہے کہ لاؤ ادھر ہی جو ہے نا اپنا کام سیٹ کر لیا جائے۔ تو اسی کو قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ غلط چیزیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ساس پسند آ گئی تو آپ جو ہے نا بیوی کو چھوڑ کے ساس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اور ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا وہ داماد ہے، ہم ان سے تھوڑا سا پردہ کریں، پردہ تو پھر بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر جوان ساس ہے اور لڑکا بھی جوان ہے تو پھر بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے، ان کے سامنے بلا وجہ ہی ہاں کھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھے۔ بہت سی ساس جو ہے نا داماد کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، ہی کھی کا سرکار چلا رہی ہوتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ پتہ نہیں کب دماغ جو ہے نا داماد کا اور ساس کا دونوں کا آپس میں جو ہے نا تال میل ہو جائے اور پھر معاملہ ہو جائے، پھر دونوں تو بنگال چلے جائے اور جھال مڑی کھا کے اور پھر معاملہ سیٹ ہو جائے۔ تو
اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے قرآن نے کہا ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کی جنا ہے تمہاری عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی ہے، اور ان کی بیٹیاں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہارے پرورش میں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو کہ ان بیٹیوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں جو ان کی پرورش میں ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر اس طرح سمجھیے آپ، یعنی ایک عورت تھی مثال کے طور پر، یہاں پر کسی کا میں نام لے لیتا ہوں، برا نہیں ماننا ہے نا، نشا ارورا کو ہم مثال بنا رہے ہیں، غلط نہیں ماننا۔ جیسے نشا ارورا کی شادی ہوئی تھی کسی سے اور اس نے طلاق دے دیا ہے، اور ان کے ایک بچے بھی ہے، اور وہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور وہ جوان ہے۔ اب وہ جوان ہے اور اس نے پھر نشا ارورا نے مثال کے طور پہ ایک دوسرے لڑکے سے شادی کر لی، اور دوسرے لڑکے سے شادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ رہ رہی ہے، تو چونکہ وہ جو آئے گی تو بچہ لے کر بھی آئے گی، تو بچہ وہ جو بیٹی ہے ان کے ساتھ وہ بھی لے کر آئے گی۔ تو اب یہاں پر ان کے جو شوہر ہیں، نشا ارورا کی جو شوہر ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کی ماں سے بھی شادی کر لوں اور ان کی بیٹی جو جوان ہے جو پرورش جو لے کر آئی ہے ان سے بھی شادی کر لوں۔ تو قرآن نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ آپ ان کو پرورش میں لے کر آئے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھو کہ طلاق یافتہ بیوی نے اگر دوسری شادی کی اور وہ بیٹی لے کر آئی ہے اور وہ جوان بیٹی ہے، تو شوہر سوچ رہا ہے کہ میں ان سے بھی شادی کر لوں اور ان کی ماں سے بھی شادی کر لوں، چونکہ ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے نا، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے بیٹی سے، چونکہ وہ بیٹی لے کر آ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی اجنبی ہے ان کے لیے۔ تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ ہم دونوں سے شادی کر لیں۔ قرآن نے کہا ایسا نہیں کر سکتے آپ، قرآن نے کہا ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی ہے، جن سے تم نے صحبت کی ہے، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، اور عورتیں تمہاری بیٹیوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، تو یہاں پر ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ اکٹھا کر دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، بیک وقت دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی آدمی ایک دم ٹھرکی آدمی نکلے اور کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا تم سے بھی شادی کر لیتے ہیں، تمہاری بہن سے بھی، یعنی ان سے بھی شادی کر لی، اپنے سالی سے بھی شادی کر لی، تو بیک وقت سالی سے شادی کرنا اور بیک وقت ان بیوی کو بھی رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں قرآن نے کہا کہ جو ہو گیا، پہلے جہالت کے زمانے میں لوگ ایسا کر لیتے تھے کہ ایک آدمی دو بہن سے نکاح کر لیتا تھا۔ قرآن نے اس کو منع کیا ہے اور قرآن نے اس کو بالکل جائز نہیں قرار دیا ہے۔ شروع میں لوگ جاہلیت کے زمانے میں جب قرآن نازل نہیں ہوا تو یہ عرب میں یہ دستور تھا، چونکہ عورتوں کا یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہربانی ہے انسانوں پر، بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ تمہیں عزت دلانے والے اگر کوئی ہے تو وہ آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ ان عورتوں کو اتنی بے عزتی کی جاتی تھی، ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، ان کو مار پٹائی، ان کو بازاروں میں سبزیوں کی طرح بیچا جاتا تھا، دن دھاڑ ان کے ساتھ غلط حرکتیں کی جاتی تھیں، اور ان کو بازاروں میں بالکل بیچ کر ان کی بولیاں لگائی جاتی تھی، اور کوئی ایک رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے شادیاں کر لیتا تھا۔ ایک آدمی 10 شادیاں، 20 شادیاں اور 100 شادیاں کر لیتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب چاہتا تھا مار پیٹ کر کے ان کو طلاق دے دیتا تھا۔ اس طریقے سے جب یہ حرکتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ اب جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد عورتوں کو ایک عزت دیا گیا، ایک مقام دیا گیا، اور کہا گیا کہ اس کے بعد ایسی حرکتیں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے عورتوں، تم اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ میں تمام عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے عورتوں، تم اپنے نبی پر کبھی تم قربان ہو جاؤ، اور اپنے نبی کے سامنے کبھی تم اپنے نبی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز
نماز پڑھو اور اللہ سے کہو کہ قربان جاؤ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے عورتوں کو اتنی عزت دلائی، پردے میں رہنے کا حکم دیا، ان کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، اور ان کو آج عزت کی نگاہ سے دیکھی۔ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حدیثیں فرمائی کہ ایک بیٹی ہو ان کی پرورش کرنے پہ یہ ثواب ہوتے ہیں، دو بیٹی ہو ان کی پرورش کرنے کے بعد ان کی شادی بیاہ کر دینے پر یہ ثواب۔ اللہ کے رسول نے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر رحمت قرار دیا اور ان کے لیے جنت کا وعدہ کروا دیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہم پر مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ مقام دے دیا ہے اور حضور پاک کے ذریعے سے یہ مقام دیا گیا ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے پیارے آقا پروفیٹ محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرے، اور بے شمار جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ وَلَهُ حَلَائِلُ وَأَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور عورتوں کے تمہارے بیٹے کو جو تمہارے پاس ہے، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آپ دو بہنوں کو آپس میں جمع نہیں کر سکتے ہیں، سمجھیں۔ چلیے اب ماشاءاللہ ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہو چکا ہے، 4 پارہ تک الحمدللہ سورہ نساء چل رہا ہے، 4 پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ چلیے اب 2-3 منٹ باقی ہے اذان میں، آپ کا کوئی اشکال ہو، کوئی بات کسی کو کچھ کرنی ہو تو انشاءاللہ وہ بات کریں، انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو سوال کریں۔ ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، جتنے حضرات سے آپ گزارش ہے کہ آپ ٹائم ہو چکا ہے جانے کا، آپ جو حضرات میں سے لائک یا سبسکرائب نہیں کیے ہیں آپ لائک اور سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ۔ اتنی دیر آپ نے باتیں سنی ہے تو انشاءاللہ مزہ آیا ہوگا اور کچھ دین کا نالج لیا ہوگا، کچھ ایمان تازگی آپ کی ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ لائک اور سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وقت ہو چکا ہے اس لیے ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے، اور آپ کا ہمارے لائیو میں آنا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے لائیو میں تشریف لائے ہیں۔ چلن جی آ گئی ہیں، چلن، ہاں ماشاءاللہ جتنے حضرات آئے ہیں بہت بہت شکریہ۔ جو حضرات نہیں کیے لائک کر دے، بھول گئے ہیں کسی وجہ سے تو کر دے جلدی سے۔ آپ آئے ہیں ضرور، آپ آئیے گا ضرور۔ کنگ بوائے جی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کہاں آنا ہے بتائیے، ایڈریس بھیجیے، سینڈ کیجیے ہمارے واٹس ایپ پہ۔ چلیے ماشاءاللہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ غفار شیخ جی آ گئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے، ماشاءاللہ جو حضرات آ رہے ہیں۔ آدمی ہے بے نظیر قوالی سنو عزیز میاں نے گیا ہے، اچھا ماشاءاللہ 500 ویز آ گئے ہیں، اچھا چلیے جلدی کریں جو حضرات نہیں کرے ہیں۔ موسی کے بچوں نے شادی کر سکتے ہیں، موسی کے بچے سے، موسی کون ہوتا ہے؟ موسی کس کو بولتے ہیں؟ بہن کو بولتے ہیں یا خالہ کو بولتے ہیں؟ موسی شاید خالہ کو بولتے ہیں۔ ہاں خالہ کے بیٹے سے بیٹا بیٹی سے کر سکتے ہیں، خالہ سے نہیں کر سکتے، لیکن خالہ کی بیٹی یا بیٹا سے کر سکتے ہیں۔ اب میری شادی میں ضرور آئیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ کزن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں کزن سے کر سکتے ہیں، کزن چاہے خالہ کی بیٹی ہو، پھوپھو کی بیٹی ہو اور ماموں کی بیٹی ہو تو ان سب سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ خالہ ہی کو بالکل جو ہے کرنے لگے تو وہ سب ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے۔ شیعہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، شیعہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ امان خان، چلیے سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے لائیو میں تشریف لائیں، ہمارے لائیو میں آنا آپ کے لیے انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ ابھی نماز پڑھائیں گے ہم، نماز میں آپ لوگوں کے لیے زارا حسن جی آ گئی ہیں ماشاءاللہ، زارا حسن جی پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، سپر می، سب کے لیے ہم دعا کریں گے، سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، سب کی زندگی اللہ تعالیٰ خوشنما بنائے، سب کی زندگی میں آسانی پیدا ہو، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی مرد ہیں یا عورت سب کو اچھی بیوی عطا فرمائے، عورتوں کو اچھے شوہر عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آج کل جو ہے نا جو رشتے مل رہے ہیں وہ بہت آڑے ٹرچھے مل رہے ہیں، مارکیٹ میں اچھے لوگ بالکل شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہر ایک کا رشتہ اچھا رکھے، جوڑا سلامت رہے تو انسان کی زندگی اچھی گزرتی۔ اب بھائی کائیں کیچ والی زندگی ہو،
मार पिटाई कुटाई गाली गलौज लोग रोज़ लड़ाई झगड़ा, न इनका दिल उनसे बन रहा है न उनका उनसे दिल बन रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर मामला बिल्कुल ख़राब होता है। हाँ, दिल से जब तार से तार मिलते हैं तो फिर मज़ा आता है, जब दिल से दिल नहीं मिलेंगे, ज़बरदस्ती का उनके यहाँ रह रहे हैं, तो फिर इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी आसान अता फ़रमाए, सबको अच्छे रिश्ते अता फ़रमाए। ठीक है, दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह वक्त हो चुका है, अब हम जाएंगे, नमाज़ पढ़ाएंगे, सभी के लिए हम दुआ में याद रखेंगे, और हमको भी आप अपने इस भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखिए इंशाअल्लाह, है ना। सना फ़ातिमा आशिक़ रसूल की के लिए दुआ करना, इंशाअल्लाह सना फ़ातिमा के लिए दुआ करेंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिए। चलते हैं इंशाअल्लाह। आपका लाइव आना हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लाइव में जुड़ने के लिए बहुत दिल से हम आपका के ममनून और मशकूर हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। इंशाअल्लाह 12 बजे कल रात में इंशाअल्लाह हम 10 बजे फिर लाइव आएंगे, जिसमें आपको मालूम है कि इस्लामिक आंसर एंड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाए। इस वक्त को आपको मालूम है कि इंशाअल्लाह इस वक्त जो है, इस वक्त आपको तफसीर कुरान होता है, 4 पारा तक मुकम्मल हो चुका है। आप चाहे तो कुरान लेके भी बैठ सकते हैं, और हर एक से हम ये मशवरा देंगे कि कुरान को पढ़ो तर्जुमे के साथ। कुरान जो हम कहते हैं ना कि उलमा कहते हैं कुरान पढ़ो, तो कुरान के पढ़ने का मतलब नहीं है कि सिर्फ आप अरबी पढ़ो, है ना, सूरह मुल्क पढ़ लो, सूरह यासीन पढ़ लो, नहीं, ये तो मतलब है ही है, लेकिन कुरान समझने की नीयत से कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, तब जो मज़ा आएगा, तब जो हकीकत समझ में आएगी, तब जो इस्लाम और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत समझ में आएगी, तब क्या कहना है आपको, फिर क्या ही बात हो जाएगी। इसलिए आप कुरान को तर्जुमे के साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ़लक नूर जी आ गई है माशाल्लाह। अब फ़लक नूर जी, अब जाने के वक्त आप आए हैं, गोया कि अलविदाई मुलाकात करने आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। अब हम जा रहे हैं और आप आ रहे हैं, तो चलो अलविदाई मुलाकात हो जाए, आखिरी मुलाकात आपसे हो जाए, फिर इंशाअल्लाह 10 बजे रात में आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। जितने हजरात हैं सबके लिए, जितने हिंदू भाई हैं सबके लिए आदाब है, सबके लिए, और जितने मुसलमान भाई हैं सबके लिए, है ना, सलाम है इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी जी हमारे लाइव में आ चुके हैं माशाअल्लाह। चलिए ठीक है, अस्सलाम। नरेंद्र मोदी जी अभी थोड़ा झाल मुड़ी खाइए आप, और इंशाअल्लाह उसके बाद कल फिर रात में हम मिलेंगे आपसे। नरेंद्र मोदी जी झालमुड़ी खाने इस वक्त आए हैं, टाइम नहीं है, अब इंशाअल्लाह आपसे बाद में बात करेंगे। चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए इस भाई को भी दुआ में याद रखें।